اب کتاب و سنت دعوت دین احکام و مسائل کے لیے رسم و رواج کے خاتمے اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے اسلامی چینل علوم القرآن ZHB کو سبسکرائب اور شیئر کر کے مضبوط کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہرقل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ منگایا۔ الذی بعث به دحیۃ الی عظیم بصرہ، جس خط کو، جس والے نامے کو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر بھیجا تھا آپ نے بصرہ کے گورنر کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت نامہ دیا اور حضرت دحیہ نے اس دعوت نامے کو بصرہ کے گورنر تک پہنچایا۔ فدفعہ الی ہرقل، اور عظیم بصرہ نے، بصرہ کے گورنر نے اس خط کو ہرقل کے حوالے کیا۔ دفع دیا، حوالے کیا، پہنچایا، سارے معنی آتے ہیں۔ فقرأہ، تو ہرقل نے اس خط کو پڑھا۔ فإذا فیہ، تو خط میں یہ مضمون تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اما بعد فانی ادعوک بدعایۃ الاسلام، اسلم تسلم، یؤتک اللہ اجرک مرتین، فإن تولیت فإن علیک اثم اریسیگین، ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پورا مکمل یہاں تک تھا۔ کیا شروع میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا؟ اس سے بات معلوم ہوئی کہ خط کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا مسنون ہے۔ اس کے بعد یہ مضمون تھا من محمد، یہ خط محمد کی جانب سے ہے، عبد اللہ و رسولہ، جو محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کاتب کا نام مقدم ہونا چاہیے، خط لکھنے والے کا نام پہلے ہونا چاہیے، تاکہ مکتوب الیہ، جس کو خط لکھا جا رہا ہے، اس کو تشویش نہ ہو کہ یہ خط کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ خط پڑھتے ہی اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں شخص کا خط ہے، میرے نام ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا: عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اس میں رد بھی ہے نصرانیت کے عقیدے کا اور عیسائیت کا رد بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ ابن اللہ کہتے تھے، تو آپ نے اس کا رد فرما دیا کہ میں عبداللہ ہوں، ابن اللہ نہیں ہوں، اس لیے کہ اللہ کا رسول اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا۔ ورسول، اور میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ الی ہرقل عظیم الرومی، ہرقل کی جانب جو عظیم روم ہے، روم کا بڑا بادشاہ ہے،
اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو، جو کافر تھا، عظیم روم لکھا ہے. تو کافروں کی تعریف کی جا سکتی ہے ان کے عہدے کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہرقل کے لیے عظیم روم کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، من اتبع الہدی، ہدایت کی پیروی کرے. اس سے بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کافروں کو سلام نہیں کرنا چاہیے. اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً لکھا جو ہدایت کی اتباع کرنے والا ہے اسی پر سلامتی ہو اور اسی کو سلام ہو. ہاں، ضرورت پڑنے پر گنجائش ہے، فقہاء اور علماء نے اجازت دی ہے، جہاں ضرورت ہو اسے سلام کیا جا سکتا ہے، اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے، یا صرف یہدیکم اللہ بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن جہاں تک ہو سکے سلام کرنے سے بچنا چاہیے، اور خاص طور پر ان کے وہ مخصوص الفاظ جو ان کے مذہب میں استعمال کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے، اس لیے کہ عام طور پر اس کے معنی شرکیہ اور کفریہ ہوا کرتے ہیں. اہل علم سے تحقیق کر کے اس کو آپ ادا کر سکتے ہیں. اما بعد، اس حمد و صلات کے بعد یا اس تمہید کے بعد، فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، کہ میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، یا اسلام کے کلمات کے ذریعے تم کو میں دعوت دیتا ہوں، تم اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ. اسلم تسلم، تم اسلام قبول کر لو تو محفوظ ہو جاؤ گے، مامون ہو جاؤ گے، دنیا اور آخرت میں تمہارا مال اور دولت اور حکومت بھی محفوظ ہو جائے گی انشاءاللہ. فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اللہ تعالی تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا. بادشاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں خاص طور پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول کرو گے تمہیں دوہرا اجر ملے گا، دوہرا ثواب دیا جائے گا. اس کی وجہ ہے، ایک تو تم ایمان اور اسلام قبول کرو گے تو تمہارے ایمان کا اجر اور ثواب ہوگا، اور تمہاری وجہ سے تمہاری عوام، تمہاری رعیت ایمان اور اسلام قبول کرے گی تو انہیں تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن تم سبب بننے کی وجہ سے اس کا ثواب بھی تمہیں حاصل ہوگا. اس لیے فرمایا کہ تمہیں جو ہے فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيَسِّيِّينَ، پس اگر تم روگردانی کرو گے، تولیتا اسلام قبول نہیں کرو گے، تو تم پر اریسیگین کا گناہ ہوگا. یہ اریسین کے بارے میں شارحین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے مختلف معنی ہیں. کاشتکار کے معنی بھی آتے ہیں اور ایک مخصوص جماعت اور فرقے کے بھی معنی آتے ہیں. چونکہ بعض لوگ اس میں کاشتکار بھی تھے، کسان بھی تھے، اس لیے ان رومیوں کو اریسین بھی کہا جاتا تھا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم روگردانی کرو گے تو تمہاری وجہ سے وہ بھی گمراہ ہو جائیں گے، تمہاری وجہ سے
وہ بھی ایمان اور اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر ایسی صورت میں ان کا گناہ تم پر ہو سکتا ہے، تم ان کے جرم میں پکڑے جا سکتے ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ایمان اور اسلام قبول کر لو تو دوہرا اجر ملے گا، دوہرا ثواب دیا جائے گا، اور گناہوں سے بھی تم بچ جاؤ گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں لکھی اور فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ بھی لکھی جس میں اہل کتاب کو دعوت دین تھی، دعوت اسلام انہیں دی گئی تھی۔ وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اے اہل کتاب، تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ، تم آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، جو کلمہ، جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ یعنی ہم تم کو ایک ایسی بات کی دعوت دے رہے ہیں جس بات میں تم اور ہم متفق ہیں اور متحد ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم نہیں عبادت کریں گے مگر اللہ ہی کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں کا بعض کو رب نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ روگردانی کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، تو تم کہہ دو اے ایمان والو کہ تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم تو بے شک مسلمان ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی ایک ایسی بات کے ذریعے کہ جس بات میں مسلمان اور اہل کتاب متفق ہیں، اور وہ کون سی بات ہے؟ وہ بات ہے توحید کی، کہ اہل کتاب مشرکوں کے مقابلے میں ایک گنا توحید میں، ایک حساب سے توحید میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ ان کا شرک مشرکوں جیسا نہیں ہے، مشرکوں کا شرک بڑا شرک ہے، بڑا خطرناک شرک ہے، اس کے مقابلے میں اہل کتاب کا نہیں ہے۔ اس لیے اہل کتاب کو کہا گیا کہ توحید میں ایک طرح تم ہمارے ساتھ ہو اور اس پر تم متفق ہو تو پھر آؤ اسلام کے دامن میں آ جاؤ۔ یا پھر اس اعتبار سے انہیں کہا گیا کہ آسمانی کتابوں میں مسلمان اور اہل کتاب برابر تھے، ان کی کتاب بھی آسمان سے اتری، تورات اور انجیل، اور اسی طرح قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے، تو اس بات میں دونوں برابر ہیں، تو تم آؤ ایک ایسی بات کی طرف جس میں ہم تم دونوں برابر ہیں۔ یا پھر توحید میں کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ کے مقابلے میں کسی کو رب نہیں بنائیں گے۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام لکھا اور ہرقل نے اسے پڑھا تو ابو سفیان کہتے ہیں، قال ابو سفیان، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں، فلما قال ما قال، جب اس نے کہا جو کہا، وفرغ من قراءۃ الکتاب، اور وہ خط کے پڑھنے سے فارغ ہوا۔ ایک تو اس نے ابو سفیان اور اس تجارتی قافلے سے ایسے سوال اور جوابات کیے تھے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اور پیغمبر ہونا معلوم ہو رہا تھا، اور دوسرے خط بھی ویسے ہی تھا، اعتدال پر مبنی تھا اور حق و صداقت پر مبنی تھا۔ یہ خط جب پڑھا گیا تو وہاں پر بیٹھی ہوئی قوم رومی اس کو یہ خط اور اسی طرح ہرقل کے وہ سوال و جواب ہضم نہیں ہوئے، اور وہاں پر بڑا شور و شغب پیدا ہو گیا، چیخ و پکار شروع ہو گیا۔ کثر عندہ الصخب، تو اس کے پاس شور، بہت زیادہ شور ہونے لگا، کس کے پاس؟ ہرقل کے پاس۔ وارتفعت الاصوات، اور آوازیں بلند ہو گئیں، واخرجنا، اور ہمیں نکال دیا گیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب آوازیں بلند ہو گئی، چیخ و پکار شروع ہو گیا تو ہمیں اس کے دربار سے نکال دیا گیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب
ہم لوگ باہر آئے تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا فقلت لاصحابی حین اخرجنا، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس وقت جس وقت ہمیں نکال دیا گیا، لقد امیر امر ابن ابی کبشہ، کہ ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت بڑا ہو گیا، انہ یخافہ ملک بنی الاصفر، کہ اس سے تو بنو الاصفر کا بادشاہ ڈر رہا ہے، فما زلت موقنا، پس برابر مجھے یقین ہو گیا، انہ سیظہر، کہ بے شک وہ عنقریب غالب آئیں گے، حتی ادخل اللہ علی الاسلام، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا۔ یہاں پر دو تین الفاظ سمجھنے کے ہیں۔ پہلا لفظ سمجھنے کا یہ ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہمیں ان کے پاس سے نکال دیا گیا تو وہاں سے باہر آنے کے بعد میں اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بڑھ گیا۔ یہ ابو کبشہ کون ہے؟ مراد تو ابو کبشہ کے بیٹے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، لیکن ابو کبشہ کون تھے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ابو کبشہ نامی ایک آدمی نے بت پرستی چھوڑ کر ستارہ پرستی اختیار کر لی تھی اور لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے، اسی تبدیلی دین کی نسبت کی وجہ سے ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشہ کہہ دیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آپ کے والدہ کے دادا کی کنیت ابو کبشہ تھی، اس لیے ابو سفیان نے ابو کبشہ کا بیٹا کہا آپ کو۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ دراصل یہ لفظ بول کر ابو کبشہ کا بیٹا بول کر یا کہہ کر ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمنام آدمی کی طرف منسوب کرنا چاہتے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اور پیغمبر ہونا لوگوں کو معلوم نہ ہو، اس لیے غیر معروف گمنام آدمی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی، ابن ابی کبشہ، یہ تو ابو کبشہ کا بیٹا ہے، لیکن آج اس کا تو معاملہ بہت بڑھ گیا ہے کہ بنو الاصفر کا بادشاہ ڈر رہا ہے۔ یہ بنو الاصفر کیا ہے؟ دیکھیے رومیوں کے جو جد اعلیٰ تھے، یعنی ان کے باپ داداؤں میں کوئی، ان کا نام روم بن غیظ تھا، تو وہ روم نے حبشہ کے بادشاہ کی کسی بیٹی سے شادی کی تھی، اور جتنے حبشی ہوتے ہیں سیاہ اور کالے ہوتے ہیں، تو یہ جو روم تھے بالکل وائٹ اور گورے اور سفید تھے، اور وہ حبشی لڑکی حبشہ بادشاہ کی بیٹی بالکل سیاہ اور کالی تھی، دونوں کی شادی ہوئی تو ان کو جو لڑکا پیدا ہوا وہ زرد رنگ کا تھا، وہ نہ گورا تھا نہ بالکل کالا تھا، تو اس بیٹے سے جو اولاد ہوئی اس کو بنو الاصفر کہا جاتا ہے۔ ابو سفیان نے اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ بنو الاصفر کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے، اور ابو سفیان یہ بھی کہتے ہیں مجھے اسی وقت سے پکا یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں، یا عنقریب ہم پر غالب آئیں گے۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو دولت اسلام سے نوازا اور وہ مسلمان ہوئے، اسلام کے دامن میں آئے، کئی غزوات میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں گئیں، اس لیے ان کے اسلام کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کر سکتا۔ وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور نعوذ باللہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں، بڑے صحابی ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، سبقت لسانی ہو چکی ہے، وہ جلیل القدر صحابی رسول ہے، اس لیے ان کے بارے میں زیادہ لب کشائی نہیں کی جا سکتی۔ بہرحال آج کا سبق یہیں تک ہوگا، اس کے بعد کا سبق انشاءاللہ کل ہوگا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔